السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ، واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اعداء اللہ من یوم عداوتہم الی یوم لقاء اللہ۔ اما بعد، فقال اللہ تعالی فی کتابہ المجید و فرقانہ الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا منہم من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ عید سعید مبعث تمام امت مسلمہ و تمام راہروان راہ نبوت و رسالت کو تبریک و تہنیت عرض ہے۔ عظیم روز ہے آج، روز بعثت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ دن جس میں خداوند تبارک و تعالیٰ نے ہدایت کے منشور کا آخری نسخہ اور اس کے نزول کا آغاز کیا۔ عالم علم الہی سے و عالم اعلیٰ سے اہل زمین کی ہدایت کے لیے ہدایت کا باقاعدہ نزول شروع ہوا۔ اس عمل کے اندر اور اس دن کے اندر بہت گہرائی ہے جس کی معرفت کی ضرورت ہے۔ حقیقتاً مبعث و بعثت رسول اللہ و دیگر انبیاء کرام کی بعثت وہ راز ہے کہ اگر انسان اس راز کو پا لے، ہدایت کا سرا ہاتھ آ جاتا ہے، پھر آگے اس ہدایت کو طے کرنا، اپنانا اور آخر تک لے جانا باقی رہ جاتا ہے۔ خداوند تبارک و تعالیٰ نے بشر کی ہدایت کے لیے دین مقرر فرمایا اور اس دین کی تبلیغ کے لیے انبیاء کو انتخاب کیا۔ دین کا اللہ کی جانب سے مخلوق تک آنا، اس کے لیے قرآن کریم نے نزول کی اصطلاح انتخاب کی ہے کہ دین کو اللہ نے نازل کیا ہے۔ بعض مناسبتوں پہ اس کے متعلق اشارہ ہوا ہے کہ نزول سے مراد ایک مکان بالا سے ادنی مکان کی طرف آنا نہیں ہے، بلکہ عالم معنی سے عالم بشری تک ہدایت کا آنا ہے۔ آسان لفظوں میں اسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ نزول ہدایت، نزول دین یا نزول قرآن کا مطلب یعنی دین کو اللہ نے بشر کے لیے قابل فہم بنایا ہے، انسان کے لیے دسترس میں قرار دیا ہے، جو اس کی دسترس سے باہر تھا، دور تھا، کتاب مکنون میں تھا۔ قرآن و دین اس مکنون حالت سے، اکنہ سے و اکنان سے دین کو باہر عالم شہود میں اتارا گیا ہے۔ عالم مکنون وہ حقیقت کا عالم ہے یا حقائق کا وہ مرتبہ ہے جس میں سارے حقائق موجود ہیں، بلکہ اسی عالم سے اترتے ہیں۔ عالم مشاہدہ و عالم شہود یا عالم
مادی میں جسے ہم کائنات کہتے ہیں یا جس کے اندر ہم رہ رہے ہیں، اس عالم کے ساتھ اتصال نزول وحی ہے. وحی ارتباط ہے عالم شہود کا عالم مکنون کے ساتھ. ایسے دو عالم جن میں فرق ہے، بعد المشرقین. ایک عالم جس میں عالم نور ہے، وہ عالم کمالات محض ہے، حقائق خالص وہاں ہیں. اور ایک عالم ہے جس میں عالم مادہ ہے، ظلمات ہے، عالم اسفل ہے قرآن کے بقول. اس عالم اسفل میں عالم مکنون سے ساری ہدایت آنی ہے. ارتباط عالم مکنون اور عالم اسفل کے درمیان ایک حلقہ اتصال اور ارتباط چاہیے. نہ عالم مکنون عالم اسفل میں آ سکتا ہے اور نہ عالم اسفل عالم مکنون میں جا سکتا ہے. دونوں میں گنجائش نہیں ہے. عالم اسفل میں گنجائش نہیں ہے چونکہ ضعیف عالم ہے، ناتوان ہے. اور عالم مکنون عالم اسفل اس کے تک رسائی پیدا نہیں کر سکتا. لہٰذا ایسی ہستی یا ایسے وسیلے کی ضرورت ہے جو ہر دو عالم سے متصل ہو، جڑا ہوا ہو، جس کی ہستی کا ایک پہلو عالم مکنون کے ساتھ متصل ہو اور اس کی ہستی کا دوسرا پہلو اس عالم بشری میں، عالم اسفل میں، بشر کے اختیار میں ہو. اس کے لیے خداوند تبارک و تعالی نے انبیاء کرام کو وسیلہ قرار دیا ہے تاکہ معرفت عالم مکنون سے اور دین عالم مکنون سے اللہ کی ہدایت اور ہدایت کا منشور عالم بشری تک ابلاغ کریں و پہنچائیں. وحی کو سمجھنے کے لیے انسان کی دشواریاں زیادہ ہیں ذہنی، چونکہ ہم حقائق قرآنی و حقائق دینی، معارف قرآنی و معالم دینی کو سمجھنے کے لیے جس ذہن سے استفادہ کرتے ہیں وہ ذہن ورزیدہ نہیں ہے. اس ذہن نے ریاضت نہیں کی ہوئی حقائق خالصہ کو سمجھنے کے لیے. وہ ذہن آلودہ ذہن ہے، محسوسات کی آلودگی و محسوسات کا غبار اس کے اوپر پڑا ہوا ہے. اور جب بھی یہ ذہن جو مستقل و مسلسل عالم محسوسات میں غرق رہتا ہے، خوگر محسوسات ہے، اور جب بھی حقائق خالص اس کے سامنے پیش ہوں لباس حس پہنا دیتا ہے حقائق خالصہ کو اور ملاوٹ کر دیتا ہے. یہ ذہن مغشوش، مخدوش اور محسوس عالم کا ذہن حقائق خالصہ کو ملا دیتا ہے، مخلوط کر دیتا ہے. وحی جب سنتا ہے انسان لفظ وحی اس ذہن سے جو عالم محسوس کو فقط درک کرتا ہے، اور اس نے عالم حقائق خالصہ کی ورزش نہیں کی ہوئی، ورزیدگی اس میں نہیں ہے، ریاضت نہیں کی ہوئی، اس نے مشق نہیں کی ہوئی اس نے حقائق خالصہ کو درک کرنے کی. صرف سمع و بصر کی مدد سے اپنے ارد گرد موجود رنگین دنیا کو دیکھنے پر قادر ہے اور سمجھنے پر. اور جب رنگوں سے آگے بڑھ جائے مطلب اس کی دسترس سے نکل جاتا ہے. انسان فقط الوان کی دنیا کو درک کرتا ہے، رنگین دنیا کو درک کرتا ہے. رنگوں کی دنیا سے آگے حقائق اس کی دسترس سے اور کمن سے باہر چلے جاتے ہیں، عاجز آ جاتا ہے، ناتوان ہو جاتا ہے. لیکن اپنی عاجزی کا اظہار نہیں کرتا. یہ نہیں کہتا کہ میں
سمجھ نہیں رہا، میں اس قابل نہیں کہ اس کو درک کر سکوں، بلکہ انکار پہ اتر آتا ہے، الحاد پہ اتر آتا ہے اور ان حقائق کو مسخ کرنا شروع کر دیتا ہے، ان حقائق کو لباس حس پہنا دیتا ہے، محسوس شکل و صورت عطا کرتا ہے۔ وحی کو قیاس کرتا ہے انسانی روابط کے ساتھ۔ وحی جو قدیم روابط کا ذریعہ تھا، سمجھتا ہے وحی اس کو کہتے ہیں کہ خدا کی ذات دور کسی مکان میں ہے، وہ مقام پر ہے اور بشر زمین پر ہے۔ اللہ عرش پر ہے اور بشر فرش پر ہے، اور عرش و فرش کا فاصلہ بہت زیادہ ہے۔ عرش کا مالک فرشیوں کو جب اپنا پیغام سنانا چاہتا ہے تو اس کی آواز و ندا فرش تک، زمین تک نہیں آتی، چونکہ عرش بہت دور ہے، لہٰذا یہ فاصلہ، اور وہ خود بھی عرش سے اترتا نہیں ہے، فرش پر نہیں آتا، اور کوئی فرشی و زمینی مخلوق بھی عرش تک پرواز نہیں کر سکتی۔ اس کے لیے خداوند تبارک و تعالیٰ نے بیچ میں ایک واسطہ رکھا ہے جو دور دراز عرش سے فرش تک اللہ کا پیغام لے کر آئے۔ اسے وحی سمجھا جاتا ہے۔ وہ فرشتہ ہے، وہ جبریل ہے یا روح القدس ہے، یہ تصور ہے اس غیر مشاق ذہن کا جس نے مشق فہم حقیقت نہیں کی ہوئی، جو صرف آلودہ ہے عالم محسوس سے، اور ہر خالص حقیقت کو لباس حس پہنا دیتا ہے۔ چونکہ عالم محسوس میں ایسے ہی ہوتا ہے، زمین کے ایک دور دراز خطے میں ایک فرد ہو اور دوسرے خطے پر بہت دور کوئی دوسرا فرد ہو یا قوم، اور یہ دور بیٹھا ہوا مکان بعید میں براجمان شخص اپنا پیغام کسی واسطے کے ذریعے، قاصد کے ذریعے ابلاغ کرتا ہے، وہ پہنچاتا ہے۔ اسے زمین پر چونکہ اس طرح پیغمبری نظر آئی ہے، پیغام پہنچانا، وحی کو بھی یہی لباس پہنا دیا تخیل بشر نے اور مخدوش ذہن نے، غیر ورزیدہ ذہن نے، جس نے ریاضت فہم حقیقت نہیں کی ہوئی، حقیقت خالص درک کرنے کے لائق نہیں بنایا اپنے آپ کو، وحی کو مسخ کر دیتا ہے۔ اور انبیاء کا وحی میں واسطہ ہونا، فرشتوں کا وحی خدا سے لے کر نبی تک آنا، اور نبی کا اس وحی کو فرشتے سے لے کر بشر تک پہنچانا، اس کو انسان اپنے تخیل کی مدد سے قیاس کر کے مسخ کر دیتا ہے۔ یہ نہیں ہے حقیقت وحی، کوئی تعلق نہیں ہے اس تصویر سے حقیقت وحی کا۔ حقیقت وحی در حقیقت ارتباط ہے عالم مکنون کا، حقائق خالص جس عالم میں ہے، عالم بشر و عالم سفل کے ساتھ۔ اس ارتباط کا نام وحی ہے، اور وسیلہ وحی کا وہ نہیں ہے جو دور دراز عرش سے پیغام لے کر فرش پر آتا ہے، چونکہ صاحب پیغام و مالک عرش وہ محیط بر فرش بھی ہے، اور وہ بشر کو کہہ رہا ہے کہ میں تیری رگ حیات سے زیادہ تیرے قریب ہوں، بلکہ تیرے دل میں حائل ہوں، تو سرگوشی کرتا ہے میں سن لیتا ہوں، دنا فتدلا، بلکہ اتنا قریب ہے کہ اس سے زیادہ قریب خود انسان اپنے قریب نہیں ہے۔ خدائے بعید پیغام نہیں دے رہا، اللہ قریب پیغام دے رہا ہے۔ اذا سألک عبادی انی فانی قریب اجیب دعوت الداع اذا دعانی اقرب الیہ من حبل الورید۔ جو رگ حیات سے زیادہ قریب ہے، وہ اپنا پیغام اس فریق کو سنا رہا ہے، اس شخص کو سنا رہا ہے، اور اسی کے لیے وحی کی ضرورت ہے، نہ کہ خدائے بعید بود مکانی کی وجہ سے واسطہ و وسیلہ فرشتے کا یا نبی کا درکار ہے۔ بلکہ حقیقت یہ ہے کہ دو عالم جو بالکل مختلف ہیں ایک دوسرے سے، ایک
ظلمت محض اور ایک نور محض ہے، ایک حقیقت خالصہ ہے اور ایک تاریکی ہے، ایک سرحد عدم پر ہے اور ایک کمال محض ہے۔ ان دو عالم، چونکہ اس عالم سفل کو و عالم اسفل کو جیسے ہستی وہاں سے ملی ہے، ہدایت بھی وہیں سے ملنی ہے، منبع وہ ہے، اس منبع سے اتصال کے لیے ایک ایسی حقیقت کی ضرورت ہے جو عالم مکنون سے بھی متصل ہو اور اس کا ایک پہلو اس عالم میں، عالم اسفل میں بھی، بشری عالم میں بھی موجود ہو، تاکہ اس حقیقت کو اس جہان میں منتقل کر سکے۔ یہ حقیقت وحی ہے، یہ راز و رمز وحی ہے، اور وہ حلقہ اتصال جو عالم مکنون کو، عالم غیب کو عالم شہادت کے ساتھ متصل کرتا ہے، جس روز و جس لحظے اس منزلت پر فائز ہوتا ہے اور جس وقت اس کے اندر یہ کیفیت پیدا ہوتی ہے، حالت پیدا ہوتی ہے، اس کا نام قرآن نے بعث رکھا ہے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم۔ کتنا عظیم احسان ہے اللہ کا مومنین کے اوپر کہ انہی میں سے ایک رسول خداوند تبارک و تعالیٰ نے ان کے اندر، ان کے درمیان مبعوث کیا ہے۔ بعث حقیقت بعثت انسان کا ارتباط ہے عالم الہ سے، عالم الہی و منبع جہان سے، اور نبی کو مبعوث کیا جاتا ہے۔ بغیر بعثت کے یہ فریضہ انجام نہیں پا سکتا۔ کوئی انسان اس سے عہدہ برآ نہیں ہو سکتا جب تک حقیقت بعثت و نور بعثت اس کے وجود کے اندر پیدا نہ ہو جائے۔ غیر مبعوث ممکن ہے اپنے آپ کو منسوب کرے دین کے ساتھ، لیکن تبلیغ دین اور ماموریت دین بجا نہیں لا سکتا جو شخص مبعوث نہیں ہے۔ اس کے لیے بعثت کی ضرورت ہے۔ بعثت کا ایک خاص مفہوم ہے جو مخصوص ہے انبیاء کرام علیہ السلام سے، اور ایک اخص معنی ہے جو مخصوص ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، اور ایک بعثت کا عام معنی قرآن نے پیش کیا ہے، مفہوم جو انبیاء و ائمہ و معصومین کے علاوہ دیگر انسانوں کے اوپر بھی صدق کرتا ہے، تطبیق کرتا ہے۔ بعثت کا عام مفہوم، عام مفہوم قرآن نے بعثت کا بہت سارے اشیاء پر استعمال کیا ہے۔ بعثت کا لفظ بعث عربی زبان میں اٹھانے کو کہتے ہیں، جگانے کو کہتے ہیں۔ عربی زبان میں اٹھانے کو بعث کہتے ہیں، اس شے کو اٹھانا جس کی شان اور جس کی صفت و خصوصیت یہ ہے کہ وہ قائم ہو لیکن کسی بھی وجہ سے حالت قیام میں نہ ہو، اگر اسے حالت قیام میں لانا بعث ہے۔ یا وہ شے جس کی شان و جس کی خصوصیت حرکت ہو لیکن ابھی حرکت میں نہ ہو، جمود و سکوت اس کے اوپر طاری ہو، ٹھہری ہوئی ہو، اسے حرکت میں لانا بعث کہلاتا ہے۔ جیسے چشمے کا پانی جو ابھر کے نکلتا ہے، پھوٹتا ہے، اگر اس کے اوپر کوئی پتھر رکھ دیا جائے اور وہ اچھل کے نہ نکلے، یہ پتھر اگر ہٹا دیا جائے اور چشمہ جوش کے ساتھ باہر آئے، جو اس کی خصوصیت ہے چشمے کے پانی کی، اسے بعث کہیں گے۔ یا سویا ہوا انسان، اگر ایک انسان سویا ہوا ہے، چونکہ انسان ہے
انسان کی انسانیت کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ جاگ رہا ہو، بیدار ہو، آگاہ ہو، متوجہ ہو۔ اگر کسی بھی وجہ سے، تھکاوٹ کی وجہ سے، خستگی کی وجہ سے یہ سو گیا ہے، اسے بیدار کرنا، خواب آلودگی کی حالت سے نکالنا، نیند و نوم کی حالت سے اس کو نکالنا، اسے بعث کہا جاتا ہے۔ نیند سے اٹھانا اور اٹھا کے اس کو بیدار و ہوشیار بنا دینا، یہ بعث کہلاتا ہے عربی زبان میں۔ اسی طرح اگر ایک شخص بیٹھا ہوا ہو اور کچھ نہ کر رہا ہو، اسے اس کے اندر ایسا محرک پیدا کرنا جو اسے اٹھائے اور کام پہ لگا دے، اسے عرب بعث کہتے ہیں۔ موت سے زندہ کرنا، اگر مر جائے کوئی انسان اور اسے زندہ کیا جائے، روح ڈالی جائے دوبارہ اس کے اندر اور دوبارہ حرکت شروع کرے، اسے عرب بعث کہتے ہیں۔ اسی لفظ کو قرآن نے اصطلاح کے طور پر چنا ہے ایک عظیم حقیقت کو بیان کرنے کے لیے، جو قرآنی و الہی ہدایت کا حصہ ہے، اور اس کو الہی ہدایت کے اندر ایک مرکزی بنیادی حیثیت حاصل ہے مفہوم بعث کو۔ تمام اشیاء جن کی خصوصیت و شان یہ ہے، یعنی شان سے مراد یہ کہ جو لفظ ہم اردو میں عام طور پر استعمال کرتے ہیں کہ اسے یوں ہونا چاہیے، چاہیے یہ تھا اسے کہ یہ کرتا لیکن ابھی ایسا نہیں ہے۔ مثلا انسان کو پڑھا لکھا ہونا چاہیے، لیکن ایک انسان ہے جو پڑھا ہوا نہیں ہے، ان پڑھ ہے۔ انسان کو صحیح و سالم ہونا چاہیے، صحت مند ہونا چاہیے۔ قانون یہ ہے کہ ہر انسان صحت مند ہو، لیکن کچھ لوگ بیچ میں صحت مند نہیں ہیں۔ یہ جو ہم کہتے ہیں اسے یوں ہونا چاہیے تھا، قانون کے مطابق، قاعدے کے مطابق اسے یوں ہونا چاہیے تھا، اس سے ہم انسان کی یا اس شے کی وہ خصوصیت بیان کرتے ہیں جسے شان کہا جاتا ہے، یعنی اس کی ذاتی خصوصیت جو اس کے اندر ہونی چاہیے تھی، یہ قابلیت اس کی، صلاحیت اس کی کہ اسے اس صفت میں یا اس حالت میں ہونا چاہیے تھا، لیکن اس وقت اس حالت میں نہیں ہے، اس حالت سے باہر چلا گیا ہے۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کی ذاتی خصوصیت یہ ہے، خلقت میں ان کے اندر یہ خصوصیت رکھی گئی ہے کہ وہ متحرک رہیں، ان کی شان یہ ہے کہ حرکت میں رہیں، ان کی خصوصیت یہ ہے، وصف یہ ہے کہ حرکت کریں، لیکن کسی بھی وجہ سے بعض اوقات ان کی حرکت رک جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے۔ ایسی شے کے راہ سے رکاوٹ ہٹانا اور اسے دوبارہ اپنی اصل ذاتی طبیعی حالت میں لانا، حرکت میں لانا، یہ بعث ہے عمومی معنی کے لحاظ سے، عام معنی بعث کا۔ اس لحاظ سے بعث ہر شے پر عنوان بعث صدق کرتا ہے جس میں یہ خصوصیت پائی جاتی ہو، یعنی 3 صفات جس کے اندر پائی جاتی ہوں۔ ایک یہ کہ اس کی ذات، اس کی طبیعت اور اس کی خلقت میں یہ خصوصیت موجود ہو۔ دوسرا یہ کہ کسی رکاوٹ کی وجہ سے اس کی ذاتی خصوصیت کا تقاضا پورا نہیں ہو رہا اور وہ شے اس صفت سے ابھی متصف نہیں ہے۔ تیسری خصوصیت یہ ہے کہ اس کی رکاوٹ کو دور کر کے طبیعی تقاضے کو ابھرنے کا موقع دینا اور ابھارنا، یہ 3 رکن مل کر بعث کے مفہوم کو تشکیل دیتے ہیں۔ وہ شے جس کا مزاج، طبیعت، خلقت کا تقاضا یہ تھا کہ یہ اٹھے، لیکن اس وقت یہ بیٹھا ہوا ہے، کیوں؟ کوئی ایسا عارضہ، رکاوٹ، مانع پیش آ گیا ہے، طاری ہو گیا ہے جس نے اس کے طبیعی تقاضے کو دبا دیا ہے۔ یہاں تک بعث نہیں ہے، اس کو نہیں کہتے بعث۔ بعث یہ ہے کہ
کوئی اور آئے اور آ کر اس شے کی راہ میں حائل رکاوٹ و معنی کو برطرف کرے اور اس کی طبیعت کو آزاد کرے، کھول دے، قید و بند کھول دے، ہر وزن و بوجھ جو پڑا ہوا ہے اسے ہٹا دے، اس طرح سے اسے لے آئے کہ وہ اپنے طبعی تقاضے کے مطابق اٹھ کھڑی ہو وہ شے، اس شخص کے یا اس تیسرے آدمی کے عمل کا نام بعث ہے۔ اس نے اس کو اٹھایا ہے، اس شخص کو اٹھایا ہے، اس شے کو اٹھایا ہے جسے قانوناً خلقت کے لحاظ سے اٹھنا چاہیے تھا، لیکن اٹھا نہیں۔ کیوں نہیں اٹھا؟ رکاوٹ کی وجہ سے۔ کسی نے آ کر اس کی راہ سے اس رکاوٹ کو ہٹایا اور اب اسے اٹھنے کے قابل بنا دیا ہے۔ خوب، امید ہے کہ اتنی وضاحت سے مفہوم بعث عام مفہوم آپ کے ذہن میں آ گیا ہوگا۔ اس اصطلاح کو، اس مفہوم کو، اس معنی کو اللہ تعالیٰ نے اپنا نظام ہدایت پیش کرنے کے لیے انتخاب کیا، اس لفظ کو چنا ہے اللہ نے۔ ایک اور حقیقت، نظام ہدایت سے مربوط حقیقت کو بیان کرنے کے لیے، کیونکہ انسان کو خدا نے خلق کیا ہے اور اس کی خلقت میں بہت سارے تقاضے رکھ دیے ہیں۔ ان تقاضوں میں فطرت کے تقاضے ہیں، فطرت کے تقاضے فراوان ہیں۔ فطرت کے تقاضے یہ ہیں کہ انسان خدا شناس ہو، خدا پرست ہو، انسان عبد خدا و بندہ خدا ہو، انسان معرفت رکھتا ہو اپنے خالق کی، مالک کی، اور اس کی بندگی کرتا ہو۔ یہ ایک تقاضا ہے فطرت انسان کا۔ خلقت کے بعد یہ تقاضا کسی بوجھ کے نیچے دب جاتا ہے اور اظہار نہیں ہوتا۔ فطرت نمود پیدا نہیں کرتی، فطرت میں یہ بات آتی نہیں ہے، بوجھ کی وجہ سے، دباؤ کی وجہ سے۔ ماحول نے، تربیت نے، تعلیم نے فطرت کو مسخ کر کے اس بجھا دیا انسان کے اندر، اور اس کے بجائے اس کے اندر شہوت کو تحریک کیا، شہوت کو ابھار دیا، یا اس کے اندر خواہش کو ابھار دیا، اس کے اندر حیوانیت کو ابھار دیا، اس کے بجائے، فطرت کے بجائے اس کے اندر فسق اور فجور کو ابھار دیا۔ وہ ساری چیزیں نمایاں ہو گئیں اور فطرت مغلوب ہو گئی، دب گئی۔ خلقت میں فطرت تھی و فطرت کا تقاضا، لیکن یہ تقاضا دبا ہوا ہے۔ اب ضرورت ہے ایسے نظام کی، ایسے اہتمام کی، ایسے شخص کی جو آ کر فطرت کے اوپر سے یہ بوجھ ہٹائے اور دوبارہ فطرت کو نمایاں ہونے کا موقع دے، اظہار کا موقع دے، تاکہ فطرت اپنے طبعی تقاضے سے اس حالت میں آ جائے جو اس کی خلقت میں قرار دی گئی تھی۔ اس کو انسانوں کے لیے عالم انسانی میں، معاشرہ بشری میں، قرآن کریم نے اسے بعث سے تعبیر کیا ہے۔ انبیاء مبعوث ہوئے، اللہ نے انبیاء کو مبعوث کیا، چونکہ انبیاء انہی اقوام میں سے، اسی نظام بشر و بنی آدم میں سے خدا نے انتخاب کیے۔ ان اللہ اصطفیٰ آدم، خدا نے آدم کو چنا، نوح کو چنا، اولاد آدم میں سے خداوند تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کو انتخاب کیا ہے۔ لیکن وہ انبیاء جن کی ماموریت ہے عالم بشر کو ہدایت پہنچانا و ہدایت تک لے جانا، ایک عام حالت میں ان کا ہونا کافی نہیں ہے اس ماموریت کی انجام دہی کے لیے، جب تک ان کے اندر انبعاث نہ ہو، جب تک خداوند تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کے فطری تقاضے، طبعی تقاضے، خلقت کے تقاضے، الہی تقاضے بھرپور طریقے سے ان کے اندر پیدا نہ ہو جائیں اور کمال تک نہ پہنچ جائیں۔ یہ عمل انبیاء میں اللہ تعالیٰ کی جانب سے انجام پاتا ہے۔ بعث هو الذی بعث، خدا نے یہ کام کرنا ہے، کوئی بشر خود اس مقام کے لیے مبعوث نہیں ہو سکتا،
هو الذی بعث، اللہ نے یہ مرحلہ طے کرنا ہے منتخب انسانوں کے اندر. ان منتخب انسانوں نے آ کر باقی نوع بشر کو، باقی ابنائے بشر کو اسی مرحلے سے گزارنا ہے، مبعوث کرنا ہے، اس شان میں لے کر آنا ہے، اس تقاضے پہ لے کر آنا ہے جو ان کی خلقت میں خدا نے مقرر کیا ہے اور ابھی ان کے اندر موجود نہیں ہے. ابھی نوع بشر میں وہ حالت نہیں پائی جاتی. کیوں نہیں پائی جاتی؟ چونکہ اس کی راہ میں رکاوٹیں ہیں، موانع ہیں، نفسانی، حیوانی، شہوانی، شیطانی اور فراوان رکاوٹیں انسان کی راہ میں حائل ہیں، رکاوٹ ہیں، جن کی وجہ سے طبعی و فطری تقاضا انسان کا اظہار نہیں ہو رہا، ظاہر نہیں ہو رہا، دبا ہوا ہے، مدسوس ہے. قرآن کی تعبیر کے مطابق یہ اصطلاحات قرآن ہیں جو ہمارے پلے شاید نہ پڑھ رہی ہوں. مدسوس ہے. قد خاب من دساہا، قرآن کریم ہے. قد خاب من دساہا، ہلاک وہ ہے جس کی فطرت مدسوس ہے، جس کی فطرت مدفون ہے. مدسوس یعنی مدفون ہے، جس کے اوپر غبار ہے، جس کے اوپر بوجھ ہے، جس کے اوپر انسان کا نفسانی و غیر نفسانی ملبہ پڑا ہوا ہے، اس کے نیچے فطرت مدسوس و مدفون ہے. باس کا مطلب یہ ہے کہ مدفون کے اوپر سے یہ ملبہ، یہ مٹی، یہ خاک ہٹانا اور دوبارہ اس کو اٹھنے کا موقع دینا. قیامت میں یہی، اسی لیے قیامت کا نام یوم البعث ہے. یوم البعث اس لیے کہ مٹی کے نیچے مدفون و مدسوس دوبارہ اٹھایا جائے گا. یہ مٹی ہٹا دی جائے گی. سارا بوجھ جو ابھی ہم ٹنوں مٹی ڈال دیتے ہیں ایک مردے کے اوپر، یہ ساری مٹی ہٹ جائے گی اور اسے دوبارہ اٹھنے کا موقع دیا جائے گا اور اٹھ جائے گا وہ. اس لیے قیامت بھی یوم البعث ہے. وہ باس آخرت ہے، اللہ کے حکم سے ہوگا. باس طبیعی عام معنی میں پورے جہان میں، پوری خلقت میں ہے، لیکن قرآن میں، قرآنی آئیڈیالوجی میں، الہی آئیڈیالوجی میں باس کا لفظ انسانی معاشرے کے اندر نوع بشر کو خلاف فطرت حالت سے نکال کر فطری حالت میں لانا تاکہ اس کی فطرت کے تقاضے نمایاں ہوں، پورے ہوں، یہ باعث ہے. یعنی انسان کے راہ سے تمام رکاوٹیں ہٹا دینا، دور کر دینا، تاکہ بشر اپنی فطرت کے تقاضے کے مطابق قیام کرے اور حرکت کرے. یہ باعث ہے قرآنی. اس باعث کی ہدایت کے لیے ضرورت ہے. ہدایت بغیر بعثت کے ناممکن ہے. ایک مرحلہ بعثت کا انبیاء کرام نے طے کیا ہے، ایک مرحلہ اس بعثت کا. اگلا مرحلہ، چونکہ انبیاء نے راستے کھولے ہیں، راستے دکھائے ہیں، راستے طے نہیں کرائے، طے شدہ باقی ہیں، راستے ابھی طے ہونا باقی ہے. یہ غلط فہمی ادیان کے پیروکار اپنے ذہن سے نکال دیں کہ انبیاء کا کام آگے راستے بتانا بھی ہے اور راستے طے بھی کرنا ہے، اور ہمارا کام فقط انبیاء کے ذکر کرنا ہے، مناقب انبیاء پڑھنا ہے، راستے انبیاء نے طے کرنے ہیں. جس طرح بنی اسرائیل کے ذہن میں تھا، حضرت موسیٰ کو یہ کہا کہ اذهب انت وربک، تو اور تیرا خدا دونوں جاؤ، فقاتلا، لڑو، انا ہاہنا قاعدون، ہم قوم ملت یہاں بیٹھے ہیں، آپ دونوں جاؤ، اللہ اور موسیٰ جا کر قتال کرو، اور ہم قوم یہاں بیٹھے ہیں. یہ بنی اسرائیلی ذہنیت ہے، یہ غلط ذہنیت ہے، مردود ذہنیت ہے. چونکہ انبیاء اس لیے نہیں آتے کہ انبیاء جائیں، راہیں دکھائیں، ان راہوں کو خود ہی طے بھی کریں، اور راہیں طے کر کے اختتام پر جا کر
ان لوگوں کی سفارش کریں جنہوں نے راستہ طے نہیں کیا. یہ نہیں ہے وظیفہ انبیاء. جن لوگوں نے راستہ طے نہیں کیا، اب انبیاء کی کوشش یہ ہے کہ ان کی سفارش کر لیں اللہ کے ہاں کہ اے خدا انہوں نے راستہ تو طے نہیں کیا، بغیر طے کیے انہیں اس انجام تک پہنچا جہاں دوسروں نے راستہ طے کیا ہے. انجام ان کا بھی وہی ہو، طے نہ کرنے والوں کا انجام وہی ہو جنہوں نے راستہ طے کیا ہے. یہ نامعقول بات ہے، انتہائی نامعقول بات ہے جو نسبت دی جاتی ہے دین کی طرف، انبیاء کی طرف. اور یہ بھی بنی اسرائیلی ذہنیت ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے راستے طے نہیں کیے انبیاء سے یہ توقع باندھ کے بیٹھ جائیں، نبیوں سے یہ توقع باندھ کے بیٹھ جائیں کہ ہم چونکہ آپ کے مناقب پڑھتے ہیں، ہم آپ سے منسوب ہیں، اور اس نسبت کی وجہ سے آپ طے نشدہ راستوں کا انجام ہمیں دلوا دیں. یعنی سادہ زبان میں، اگر پاکستانی زبان میں میں بات کروں تو یوں ہے، کچھ لوگوں نے پڑھا ہے، امتحان دیا ہے، پاس ہو گئے ہیں، اور کچھ لوگوں نے نہیں پڑھا. جنہوں نے نہیں پڑھا یہ آتے ہیں مزاروں پہ اور اولیاء کے پاس اور نبیوں کے پاس، اور آ کر نبیوں سے یہ تقاضا کرتے ہیں اے انبیاء نتیجہ وہی ہمارا نکلے جو پڑھنے والوں کا نکلنا ہے. وہ تو پاس ہوں گے سارے، ہم نے پڑھا نہیں اور نہ پڑھنا ہے. چونکہ اگر پڑھنا ہوتا تو آپ کے پاس کیوں آتے؟ ہم پڑھا نہیں ہے نہ پڑھنا ہے، ہم نے آپ کا دامن تھامتے ہیں. آپ نے ہمیں وہی نتیجہ دلوانا ہے جو دوسروں نے پڑھ کے لیا ہے، ہم پڑھے بغیر وہ نتیجہ لے لیں. یہ نامعقول بات ہے جو نبیوں کی طرف نسبت دی جاتی ہے. یہ سوء ظن ہے نبیوں کے بارے میں. عدالت انبیاء کے اوپر شک کرنا ہے یا ان کی عدالت کو مخدوش کرنا ہے کہ کوئی نبی یہ کام نہیں کرتے. نبی آتے نہیں ان کاموں کے لیے کہ ان پڑھوں کو وہی نتیجہ دلوا دیں جو پڑھے لکھوں نے پڑھ کے لیا ہے، محنت نہ کرنے والوں کو وہی انجام دلوائیں جو محنت کرنے والوں نے محنت کر کے لیا ہے، بندگی نہ کرنے والوں کا بھی وہی نتیجہ نکال کے ان کو دیں جو بندگی کرنے والوں نے بندگی سے لیا ہے، اطاعت نہ کرنے والوں کو بھی وہی نتیجہ دلوائیں جو اطاعت کرنے والوں کو اطاعت کی وجہ سے نصیب ہوا ہے. العیاذ باللہ. دامن انبیاء پاک و منزہ ہے، اس سے انبیاء معصوم ہیں، اور یہ نامعقول عمل نسبت دینا انبیاء کی طرف نادرست ہے. یہ بنی اسرائیلی ذہنیت ہے کہ ہمارا نتیجہ وہی نکلے جو دوسروں نے طے کیا ہے. عزیزان ایمان، بعض مرحلہ ہے ہدایت کے اندر، دین کے اندر بعض لازم ہے، وہ ضروری، ہر ملت کے لیے، ہر فرد کے لیے، ہر طبقے کے لیے. مرحلہ بعثت طے کیے بغیر نجات ناممکن ہے. یہ ہم ذہن سے نکال دیں کہ انبیاء آئے ہیں راستے لے کر، دین لے کر، ہدایت لے کر، اور اس ہدایت کو بیان کر دیا ہے، اور ہمارے لیے ضروری نہیں ان کی بات سنیں، ان کی بات کو مانیں، ان کی راہوں پر چلیں اور اسے اپنائیں، لیکن نتیجہ ہمیں مل جائے گا طے کیے بغیر. یہ بات ذہن سے مکمل نکال دینی چاہیے. جس کے ذہن میں یہ غلط فہمی ہے، یہ حسبان ہے، اسے اصلاح کرنی چاہیے. قرآن بھی یہی فرماتا ہے لا تحسبن، گمان، یہ گمان ذہن سے نکال دو. ام حسبتم، کیا ذہنوں میں تمہاری بھی سوچ ایسی ہی لگتی ہے، ایسے ہی لگتے ہو تم بھی؟ ذہن سے نکال دو یہ گمان و یہ توہم، یہ نہیں ہوگا. انبیاء دین لے کر آئے ہیں، راہیں لے کر آئے ہیں، ان راہوں کو بشر کے سامنے پیش کیا ہے تاکہ بشر طے کرے یہ راہیں، نہ انبیاء. انبیاء راہیں دکھانے کے لیے آئے ہیں. اس لیے علماء ہدایت کا دو معنی کرتے ہیں، ایک اراءۃ الطریق اور ایک ایصال الی المقصد. ایک ہدایت یا آدھی ہدایت راستہ دکھانا ہے، اور آدھی ہدایت باقی مقصد تک پہنچانا ہے. ایصال الی المقصد بھی ہے. راستہ دکھانا
دکھاتے ہیں تاکہ انسان راستہ طے کرے. جتنے راہیں نبیوں نے دکھائی ہیں وہ امتوں نے طے کرنی ہیں. انبیاء نے آغاز کیا ہے، آغاز کر کے باقی مرحلہ امتوں کے سپرد کر دیا ہے، امتوں کے حوالے کر دیا ہے کہ جس راہ کا، جس سفر کا آغاز ہم نے کیا ہے اسے اختتام تک تم نے پہنچانا ہے، اسے آخری منزل تک تم نے لے کر جانا ہے. لہٰذا بعثت انبیاء ایک راہ کا آغاز ہے. اس بعثت کے بعد بعثت امت ہے. اگر بعثت امت بعثت انبیاء کے ساتھ ضمیمہ نہیں ہوتی، نہیں ملتی، اس کا حصہ نہیں بنتی، تنہا بعثت انبیاء نجات بشر کے لیے کافی نہیں ہے. یہ راہ خود بشر نے طے کرنا ہے، امتوں نے طے کرنا ہے، فرد فرد امت نے طے کرنا ہے. اس راہ کو طے کرنے سے امت کی نجات ہے، وہ انسانیت کی نجات ہے. پس بعثت ایک مسلسل عمل ہے خداوند تبارک و تعالیٰ کی جانب سے، جو انبیاء کے ذریعے شروع ہوا اور آخری انسان جو روئے زمین پر ہوگا اور آخری امت و نسل جو روئے زمین پر ہوگی اس کے ذریعے سے یہ تکمیل کو پہنچے گا. یہ بعثت کی تکمیل ہے یا اس راہ کی تکمیل ہے. قرآن کریم نے بہت سارے آیات میں بعثت کا ذکر کیا ہے اور ایک پہلو یا ایک سے زیادہ پہلو ان آیات کے اندر ہر ایک کے اندر بیان ہوئے ہیں. سورہ مبارکہ نحل میں بعثت کا ایک خوبصورت مفہوم بیان ہوا ہے. آج ارادہ ہے کہ آپ کی خدمت میں اس نقطے کو بیان کیا جائے جو سورہ نحل میں آیا 36 میں خداوند تبارک و تعالیٰ نے بعثت انبیاء کے متعلق ذکر فرمایا ہے. سورہ مبارکہ نحل میں آیا 36 سے پہلے کی آیات کا مضمون آیا 36 کے ساتھ متصل ہے. اس میں اللہ تعالیٰ کا فرمانا ہے کہ آیا 30 سے یہ مطلب شروع ہوتا ہے وَقِيلَ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا خَيْرًا. متقیوں سے پوچھو خدا نے کیا نازل کیا ہے، کہتے ہیں خیر. لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ. اب یہ متقیوں کا موقف ہے کہ خدا نے جو کچھ نازل کیا ہے وہ خیر ہے، اور با تقوی انسان جن کے لیے خدا نے یہ دین نازل کیا ہے وہ ہمیشہ اس دنیا میں حسنہ، صاحبان احسان ہے، وہ حسنہ انجام دیتے ہیں. آخرت میں ان کے لیے وعدہ ہے جنات عدن یدخلونها تجری من تحتها الانہار لہم فیہا ما یشاؤون کذالک یجزی اللہ المتقین. ان کو جنت عدن کا وعدہ ہے اور اس بہشت میں انہیں ہر وہ چیز ملے گی جو یہ چاہیں گے، جو چاہیں گے انہیں ملے گا وہاں پر. الذین تتوفاہم الملائکہ طیبین یقولون سلام علیکم. ملائکہ جن کو توفی کرتے ہیں، توفی یعنی ملائکہ جن کو اس دار دنیا سے دار آخرت میں منتقل کرتے ہیں، جن کی وفات ہوتی ہے، نہ جو فوت ہوتے ہیں. جو فوت ہوتے ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں، لیکن جن کی وفات ہوتی ہے، فوت اور وفات الگ الگ دو عمل کا نام ہے. فوت اور چیز کو کہتے ہیں وفات، اور وفات وفا سے ہے. فوت ختم ہونا ہے، وفات وفا کرنے کو کہتے ہیں. یعنی جن کو وفا کرتے ہیں ملائکہ، پہنچاتے ہیں سنبھال کے محفوظ طریقے سے ملائکہ جن کو اس عالم سے جہان آخرت میں منتقل کرتے ہیں، اور وہ بھی طیبین، پاک و پاکیزہ. یقولون سلام علیکم، انہیں سلام کیا جاتا ہے، درود ہو تمہارے اوپر. ادخلوا الجنہ بما کنتم تعملون، بسم اللہ، او جنت کے اندر. کون سی جنت؟
کیسی جنت؟ بما کنتم تعملون، اپنے عملوں کی جنت، جو عمل کیا ہے وہ بہشت کی شکل میں تمہارے سامنے ہے، اسی میں آ کر آباد ہو جاؤ۔ هل ينظرون الا ان تأتيهم الملائكة او يأتي امر ربك كذلك فعل الذين من قبلهم وما ظلمهم الله ولكن كانوا انفسهم یظلمون۔ اور یہ صرف تمہارے لیے نہیں بلکہ اس سے پہلے بھی جو لوگ گزرے ہیں ان کے لیے بھی قانون یہی ہے، اگر انہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے تو اللہ نے نہیں کیا، خود انہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے۔ فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ۔ یہ وہ آیات ہیں جو بارہا آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے کہ جنت کا جو تصور ہمارے ذہنوں میں بٹھا دیا گیا ہے، عیش و عشرت و شہوت گاہ، وہ نہیں ہے جنت۔ جنت یہ ہے، قرآن وعدہ دے رہا ہے۔ کون سی جنت؟ فَأَصَابَهُمْ، ان کو جنت میں ملے گا، کیا نصیب ہوگا؟ سیئات ملیں گی ان کو، ما عملو، جو کچھ کیا ہے وہی ملے گا ان کو، خود وہی عمل سے ملاقات ہوگی ان کی۔ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، اور یہ لپٹے ہوئے ہوں گے اور پائیں گے جس چیز کا تمسخر کرتے تھے اسے حق و حقیقت کے طور پر پائیں گے جنت کے اندر، آخرت کے اندر۔ وقال الذین اشرکوا لو شاء اللہ ما عبدنا من دونہ، مشرکین ایک بیہودہ منطق کٹ حجتی لوگوں کے سامنے پیش کریں گے، جس طرح ہوتے ہیں کچھ الٹی کھوپڑیوں کے لوگ جو اس طرح کی کٹ حجتی کرتے ہیں کہ اگر ہمارا یہ راستہ غلط ہے اور خدا کے ہاں ہم غلط جا رہے ہیں تو پھر تو ہم پر عذاب نازل ہو جانا چاہیے تھا، چونکہ خدا کسی کو غلط کام کرنے نہیں دیتا، پس جو ہم کر رہے ہیں صحیح کر رہے ہیں۔ مشرکین یہ کہتے تھے کہ ہمارا کام صحیح ہے، بتوں کی پرستش کیوں؟ اگر یہ غلط ہوتا تو خدا روک دیتا ہمیں۔ آپ نے دیکھا کہ اللہ نے کہیں بھی بت پرست کرنے والے کو بازو سے پکڑ کے جھنجھوڑ کے پیچھے نہیں پھینکا کہ جا یہاں کیا کر رہا ہے تو، نہ بت بنانے سے کسی کو آ کر روکا ٹوکا۔ خوب اگر یہ ممنوع چیزیں ہوتی تو آ کر روک دیتے کہ کیوں کر رہے ہو یہ۔ من شیء نحن ولا آباؤنا، نہ ہم یہ کرتے نہ ہمارے آباء و اجداد کرتے، ولا حرمنا من دون من شیء، اور نہ ہم کسی شے سے محروم ہوتے۔ کذالک فعل الذین من قبلہم، ان سے پہلے والے بھی ایسے ہی کٹ حجتی کرتے تھے، بیہودہ باتیں گھڑتے تھے۔ فحل علی الرسل الا البلاغ المبین، اور رسل کا فریضہ فقط بلاغ المبین ہے، واضح شفاف بغیر کسی کنفیوژن کے اللہ کا پیغام دو ٹوک الفاظ میں وضاحت کے ساتھ بیان کرنا، تبلیغ مبین و بلاغ مبین۔ گول مول بات کرنا انبیاء کا فریضہ نہیں ہے، علماء کا بھی نہیں ہے۔ اس طرح سے لگی لپٹی بات کرنا، چاند پہلو بات کرنا کہ جس کو ہر طرف رخ موڑا جا سکے، سفارتی زبان میں دین پہنچانا، تبلیغ کرنا، یہ غلط ہے۔ بلاغ کریں، ابلاغ کریں، وہ مبین، واضح و روشن، دو ٹوک۔ یہ تمہید تھی، یہ نہیں تھی وہ آیات جن میں بعثت کا ایک پہلو ذکر کیا جا رہا ہے، یہ مقدمہ تھا اس آیت کا۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، آیت 36 سورہ نحل میں اللہ تعالیٰ کا فرمانا ہے کہ ہم نے ہر امت کے اندر اپنا رسول مبعوث کیا ہے۔ لَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، کیا کرے وہ رسول؟ ان اعبدوا اللہ، اس رسول کے دو کام ہیں بعثت کے بعد از بعثت ہر امت میں ہم نے رسول مبعوث کیا ہے، اور ہر امت کے اندر اس رسول کے دو کام ہیں۔ ایک ان اعبدوا اللہ، لوگوں کو کہے کہ اللہ کی بندگی اختیار کرو، عبد خدا بنو، بندگان خدا بنو۔ اور دوسرا کام واجتنبوا الطاغوت، طاغوت سے دوری اختیار کرو، یہ دوسرا پیغام ہے
مبعوث نبی کا خدا کی بندگی میں لائے اور طاغوت سے دور کرے اس امت کو. فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ. جب انبیاء یہ پیغام لے کر آئیں گے، لوگ دو دھڑوں میں بٹ جائیں گے، دو گروہ بن جائیں گے. ایک گروہ منہم من ہد اللہ، ایک وہ گروہ ہے جس کو اللہ ہدایت دے دے گا، یعنی جو طاغوت سے دور ہو جائیں گے، جو خدا کی بندگی میں آ جائیں گے. ایک یہ گروہ ہوگا، اور دوسرا گروہ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ، اور دوسرا وہ گروہ ہے کہ گمراہی اس کے لیے ثابت ہو جائے گی، راسخ ہو جائے گی، لکھ دی جائے گی، ہمیشہ کے لیے گمراہی کی راہوں پہ چل پڑے گا. فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ. آپ لوگ مطالعہ کرو زمین کا اور زمین پہ رہنے والوں کا، گزشتگان کا، اور پھر دیکھو کہ یہ قانون اللہ کا لاگو ہوا یا نہیں ہوا. یعنی جب انبیاء یہ پیغام لے کر آئے اور ابلاغ کیا بلاغ مبین کے ساتھ، واضح و روشن کر کے، یہ دو باتیں انبیاء نے لوگوں کو بتائیں، ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت. دو حصوں پر انبیاء کا پیغام مشتمل ہے، اور انبیاء کا فریضہ ہے کہ بلاغ مبین کریں، اس پیغام کو بہت کھول کے واضح آشکارا کر کے بیان کریں، بندگی خدا اور اجتناب از طاغوت. اس طرح سے کھول کے بیان کریں کہ اس میں کسی قسم کا ابہام نہ رہ جائے، کسی قسم کا اجمال نہ ہو، غبار نہ چھوڑے پیچھے، کوئی ذہن مردد نہ رہ جائے کہ مجھے سمجھ میں نہیں آئی بات کیا کی جا رہی ہے، کیا کہا جا رہا ہے. اس طرح کھول کے واضح کر کے لوگوں کے سامنے مطلب بیان کریں. اور جب انبیاء بلاغ مبین کریں گے یہ پیغام عبادت خدا، بندگی خدا و اجتناب طاغوت کا، اس کے بعد لوگوں کے دو گروہ ہو جائیں گے. ایک منہم فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ، ایک گروہ وہ ہوگا، منہم ان میں سے ایک گروہ وہ ہوگا، یا اب ادبی باتیں نہیں کرتے ہم کہ من تبعیضیہ ہے یا من تقلیلیہ ہے، قلت کے لیے استعمال ہوا ہے، لیکن یہ واضح ہے کہ لوگوں کے دو گروہ ہو جائیں گے. ایک گروہ انبیاء کی تعلیمات و دعوت پہ لبیک کہے گا، طاغوت سے دور ہو جائے گا اور خدا کی بندگی اختیار کرے گا. اور ایک گروہ ایسا ہے جو قائم رہے گا، طاغوت کی بندگی کرے گا، خدا سے دور ہو جائے گا، خدا کے نظام کا انکار کر دے گا. آپ زمین میں مطالعہ کرو، گردش کرو، پڑھو، تاریخ پڑھو اور سنن پڑھو، اللہ کی گزشتگان کی سرگزشت پڑھو، آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ ان کی عاقبت انجام کیا ہوا. فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، آپ دیکھو کہ ان کی عاقبت کیا ہوئی، انجام کیا ہوا. ان تحرص علی ہداہم، رسول اللہ کو فرمایا جا رہا ہے کہ رسول آپ حرص نہ کریں، حرص نہ کھائیں، حریص نہ ہوں، یہ خواہش شدید ان کی ہدایت کی، اس کا اظہار نہ کریں. آپ رسول اللہ کو شدت کے ساتھ یہ خواہش تھی کہ طاغوت پرست لوگ ہدایت پا جائیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رسول نہ کریں. آپ ان کی خاطر حرص کیوں کر رہے ہیں، حرص کیوں کھا رہے ہیں. حرص ایسے ترجمہ ہم کرتے ہیں لالچ کا، حرص کہتے ہیں ایسی شدید خواہش جو چھپانے سے نہ چھپائی جا سکے. حرص کا مطلب لالچ بھی ہے، یعنی مال کی ایسی خواہش جسے انسان نہ چھپا سکے. حریص انسان جہاں بھی مال دیکھتا ہے رال ٹپک آتی ہے اس کی آنکھوں سے لگتا ہے کہ یہ حب مال رکھتا ہے، چھپا نہیں سکتا. جس طرح بعض لوگ ہیں وہ کوئی گناہ کا منظر دیکھیں، جیسے بھوکا انسان کھانا دیکھے اپنی خواہش چھپا نہیں سکتا، بعض چھپا لیتے ہیں.
جو چھپا لیتے ہیں اپنی خواہش، ان کو کہتے ہیں قانے. قناعت پردہ ہے، مقنا خواتین جیسے سر ڈھانپتی ہیں، چھپا لیتی ہیں، بدن جیسے اپنا چھپا لیتی ہیں، اس کو کہتے ہیں مقنا. قناعت، قانے. قانے کون لوگ ہیں؟ جو اپنی خواہشات، ضرورتیں، نیاز مندیاں چھپا لیتے ہیں. کس سے چھپا لیتے ہیں؟ عفت کے پردے کے نیچے عفت کا مقنا اوڑھتے ہیں، اور عفت کے مقنعہ کے نیچے ہر چیز ان کی چھپی ہوتی ہے، ہر ضرورت ان کی پنہان ہے، اظہار نہیں کرتے. اس کے بجائے حریص ہیں. حریص جس کے اندر خواہش ہے، ضرورت ہے، اور اس ضرورت کو چھپا نہیں پا رہا، اظہار کر رہا ہے. اس کے ہر حرکت سے، مثلا اس کی آنکھوں سے بھوک ٹپک رہی ہے، اس کی زبان سے بھوک ٹپک رہی ہے، اس کی گفتگو سے بھوک کا اندازہ ہو رہا ہے. یہ حریص انسان ہے. حریص عرب اس اونٹنی کو کہتے ہیں جس کے تھنوں میں، دودھ دانی میں زیادہ مقدار میں دودھ اتر آئے اور وہ دودھ رسنا شروع ہو جائے. جیسے گائے بھینس، دودھ دینے والے حیوانات جو لوگ پالتے ہیں، انہیں اندازہ ہے کہ بسا اوقات دودھ دینے والے حیوان میں، مادہ میں شدید مقدار دودھ کی زیادہ مقدار اس کی دودھ دانی میں آ جاتی ہے، اور وہ اگر نہ نکالے مالک، یا اس کا بچہ نہ پیے اونٹنی کا یا گائے بھینس کا، تو وہ دودھ خود ہی رسنا شروع ہو جاتا ہے. ویسے تو دودھ نکلنے کے لیے طبعی طور پر راستہ مقرر ہے، بھینس میں، گائے میں دودھ نکلنے کا راستہ ہے، طبعی راستہ. لیکن جب شدت آتی ہے تو اس کی دودھ دانی پھٹ جاتی ہے، اور صرف ان سوراخوں سے دودھ نہیں آتا جہاں طبعی طور پر نکلتا ہے، بلکہ اس کے ہر طرف سے دھاریں نکل رہی ہوتی ہیں دودھ کی. اس اونٹنی کو کہتے ہیں حریص، اس گائے کو کہتے ہیں حریص. یعنی جو اپنے دودھ کو چھپا نہیں پا رہی، روک نہیں سکتی، ہر طرف سے وہ دودھ نکل رہا ہے. اس سے ایسی انسانی صفت جس میں انسان اپنی ضرورت کو اظہار کر رہا ہو، ہر طرف سے وہ صفت ظاہر ہو رہی ہے. اگر اسے مثلا سوال کریں، سوال میں بھی حرص، جواب دے، جواب میں بھی حرص. مثلا اسے کہیں جی کوئی سوال پوچھو، کہے گا جی غریب کیا سوال پوچھیں، غریب کے پاس پیسے ہی نہیں ہیں، چلیں پھر بھی پوچھتا ہوں. دیکھیں سوال کرنے میں بھی اس نے اپنے فقر و غربت کا اظہار کر دیا ہے. اگر اسے کہیں نماز کا وقت ہو گیا ہے، جی غریبوں کی کیا نماز ہے، بھوکے پیٹ کیا نماز ہوتی ہے، یہاں بھی اس نے اپنی بات کا اظہار کر دیا. اگر اسے کہیں کھانے کا وقت ہو گیا سو، کہ غریب کیا سوئیں، پیٹ میں ہی کچھ نہیں ہے، کھائیں گے کیسے. وہاں پر ہر جگہ پر اپنی خواہش و ضرورت کا اظہار ضرور بیچ میں کرتا ہے. اس انسان کو کہتے ہیں حریص، طماع، جس سے اپنی ضرورت چھپتے نہیں چھپائی جا رہی. اس کے مقابلے میں ہے قانے. جس طرح آپ دعا میں پڑھتے ہیں کہ خداوند تبارک و تعالیٰ فقراء کو کیا عطا کرے، اللہم تفضل علی الفقراء، خدا فقراء کو کیا کرے، بالصبر والقناعت، قناعت دے، یعنی مقنع دے. مقنع یعنی عفت کا پردہ جس کے نیچے وہ اپنی ضرورتوں کو چھپا لے، اظہار دوسرے کو نہ پتہ ہونے لگے کہ میرے ساتھ جو بیٹھا ہوا ہے کئی دن کا بھوکا بیٹھا ہوا ہے. اس طرح اظہار نشاط کر رہا ہو کہ دوسرے کو پتہ نہ ہو کہ اس کا جیب خالی ہے. بعض ہوتے ہیں وہ دکھانے کے لیے جیب میں ہاتھ ڈالیں گے، پھر پورے جیب کا اندر والا استر بھی باہر نکال کے الٹا کر کے دکھائیں گے کہ اس کے جیب میں کچھ بھی نہیں ہے. یہ عفیف نہیں ہے. جیب میں پیسے نہیں ہیں، اخبار پھاڑ کے جیب میں ڈال لو تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ بہت پیسے ہیں اس کے پاس. ردی کاغذ ڈال لو تاکہ لوگ سمجھیں کہ اس کے پاس بہت پیسے ہیں. یہ مقنعہ ہے، یہ قناعت ہے. قناعت یعنی چھپا دینا. حرص اس کی ضد ہے، صفت ہے اظہار کر دینا، کھول دینا، برملا کر دینا، اور سب کی نمائش، سب کے سامنے اپنے فقر کی نمائش کرنا، اپنی ضرورتوں کی نمائش کرنا. حرص کا لغوی معنی ہے
کہ انسان کے اندر ایک خواہش پیدا ہو جسے انسان نہ چھپا سکے. رسول اللہ میں حرص تھی لیکن نہ دنیا کی اور نہ مال کی، بلکہ گمراہوں کی ہدایت کی شدید خواہش رسول اللہ کے وجود میں تھی، اس طرح سے کہ چھپتے نہیں چھپائی جا سکتی تھی. جہاں بھی رسول اللہ بیٹھتے، کسی موضوع پر بات ہو رہی ہوتی، اس بات کو گما کے لوگوں کی گمراہی اور پھر کہ کیوں ہدایت نہیں پاتے، اس بات کو موڑ کے وہاں لے آتے کہ یہ گمراہی میں ڈوبے ہوئے ہیں، ضلالت میں ڈوبے ہوئے ہیں، کیوں ہدایت نہیں پاتے. قرآن کریم کا فرمان ہے اللہ تعالیٰ کا کہ ان تحرس، اے رسول کیوں اپنے آپ کو ان کی ہدایت کی خاطر اپنے آپ کو مصائب میں ڈالا ہوا ہے، اپنے آپ کو سختی میں ڈالا ہوا ہے. ان تحرس علی ہداہم، آپ اپنے آپ کو مبتلا نہ کریں اس شدت حرص ہدایت میں. فإن اللہ لا یہدی من یضل وما لهم من ناصرین، خدا جو گمراہی کا راستہ اختیار کر لے خدا اس کو ہدایت نہیں کرے گا. اس آیہ شریفہ میں توجہ فرمائیں، کچھ حصہ پہلی آیت کا اور کچھ یہ آیت 36 اور اس کے بعد 37 آیت جو پڑھی ہے، یہ 3 آیات. پہلی آیت میں ہے کہ فَحَلْ عَلَى الرُّسُلِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، رسول پر واجب ہے بلاغ مبین، تبلیغ مبین، اللہ کا پیغام واضح کر کے پیش کرنا، لفافوں میں نہ پیش کریں. بعض لوگ انبیاء سے زیادہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم زیادہ سمجھدار ہیں، چونکہ انبیاء کھول کے بات کرتے تھے، یہ کہتے ہیں نہیں، کھول کے بات کرنا مصلحت نہیں ہوتی. آپ اس کو اشاروں میں، لفافوں میں لپیٹ کے ادھر سے ادھر ایک ٹوٹکے میں، چٹکلے میں اس طرح سے بات کرو کہ گرفت میں نہ آئے. نہ، یہ روش انبیاء نہیں ہے، نہ ہی تبلیغ کا طریقہ ہے درست. گول مول بات کرنا تبلیغی روش نہیں ہے. سفارتی زبان تبلیغی زبان نہیں ہے. سفارتی زبان گمراہی کی زبان ہے. سفارتی زبان یعنی ایسے گنگے الفاظ کے ساتھ بات کرنا جن کا معنی نکلتا بھی ہو نہ بھی نکلتا ہو، جن کے اندر دلالت ہو بھی اور نہ بھی ہو، یہ سفارتی زبان ہوتی ہے. یہ انبیاء کی زبان نہیں ہے. رہبر معظم نے یہی ماجرا جو چل رہا ہے ایران کے اندر، اٹامک ان کی انرجی کا مسئلہ، اس میں ایک موقع پر واضح طور پر یہ بیان فرمایا کہ میں ڈپلومیٹ نہیں ہوں. مجھ سے توقع نہ رکھو کہ میں سفیروں کی طرح بات کروں گا، تم سے وزیر خارجہ کی طرح بات کروں گا. رہبر نے فرمایا میں انقلابی ہوں. انقلابی گنگا نہیں ہوتا، گنگی بات نہیں کرتا، مجمل بات نہیں کرتا. انقلابی مبین ہوتا ہے، بین ہوتا ہے، دو ٹوک ہوتا ہے، کھلی بات کرتا ہے، واضح بات کرتا ہے. لہذا فرمایا کہ میں تو واضح بات کروں گا، میں تو ڈپلومیٹ نہیں ہوں. جیسے مثلا پوچھتے ہیں بعض اسرائیل کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ جی اسرائیل کو یوں ہونا چاہیے، فلاں ہونا چاہیے. یہ سفیر ہوگا تو وہ گھمانا شروع کر دے گا بات کو، کبھی ادھر لے جائے گا، کبھی ادھر لے جائے گا. جیسے صحافی بیٹھتے ہیں اور سامنے سیاستدان بیٹھتا ہے، صحافیوں کی کوشش ہوتی ہے کہ اس کو چکر دیں. صحافی یعنی چکر دینے والا، جو دوسرے کو پزل کرے، دوسرے کو لاجواب کرے، اس کا نام صحافی ہے. سامنے جو بیٹھا ہوا ہے اس کا کام کیا ہے کہ ایسی بات کرے کہ صحافی کے باپ کے ذہن میں بھی نہ آئے کہ کیا کہہ رہا ہے یہ. 7 نسلیں بھی بیٹھ کر اس سے کوئی مطلب نہ نکال سکیں. یہ مہارت ہوتی ہے پریس کانفرنس کرنے والے کی اور ادھر پریس کانفرنس سننے والے کی. یہ انبیاء کا طریقہ نہیں ہے. مومنین صحافی نہیں ہیں اور انبیاء ڈپلومیٹ نہیں ہیں. انبیاء انقلابی ہیں و مبعوث اور مامور ہیں دین مبین کی تبلیغ مبین پر. واضح بات، واضح دین کی واضح بات، کھلی بات، روشن بات کرنا. اس روشن بات میں آ کر خدا نے فرمایا کہ لقد بعثنا فی کل امۃ
رسولا، ہم نے ہر امت کے اندر رسول مبعوث کیا ہے، ہر امت کے اندر، جہاں بھی امت ہوگی وہاں اللہ کا رسول ضرور ہوگا۔ خوب یہاں رسول سے مراد وہ رسول بھی ہیں جنہیں قرآن کی زبان میں یا اصطلاح دین میں رسول کہا جاتا ہے، صاحبان عصمت، صاحبان وحی، جن پر شریعت نازل ہوتی ہے اللہ کی طرف سے، جن کی تعداد روایات کے اندر 1,24,000 ذکر کی گئی ہے۔ لیکن یہ بات آپ جانتے ہیں کہ یہ انبیاء ہر امت کے اندر نہیں تھے۔ بعض امتیں ایسی تھیں جن کے اندر ان انبیاء میں سے، ان رسول میں سے کوئی نہیں تھا، جس کو قرآن نے خود کہا ہے زمانہ فطرت۔ یہ ذہن میں رکھیں، املا صحیح کریں، خصوصاً یہ حضرات جو مطبوعاتی کام کرتے ہیں، میگزین لکھتے ہیں، کتابیں، فطرت تے کے ساتھ ہے، دونوں تے ہیں، فے تے رے تے، فطرت۔ فطرت توئے کے ساتھ ہے، فطرت، یہ ہے فطرت تے کے ساتھ۔ فطرت کہتے ہیں وقفے کو، گیپ۔ انبیاء کا سلسلہ جہاں آ کے رک جائے کچھ عرصے کے لیے اور پھر ایک وقفے کے بعد پھر انبیاء آنا شروع ہو جائیں، جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بعثت کے بعد وقفہ آ گیا، پھر نبی نہیں آئے کوئی، حضرت عیسیٰ کو خدا نے اٹھا لیا اور اس کے بعد رسول اللہ کی بعثت تک بیچ میں فترت کا زمانہ گزرا ہے، فترت، گیپ، وقفہ، جس میں ان رسول میں سے کوئی بھی نہیں آیا، صاحب کتاب نبی نہیں آئے، رسول اللہ تشریف لائے۔ اس طرح کے فترت کے زمانے اور بھی ہیں۔ حضرت موسیٰ و حضرت عیسیٰ کے درمیان بھی ایک عرصہ، ایک گیپ گزرا ہے جہاں پر نبی اصطلاحی مبعوث نہیں ہوئے۔ زمانے کے لحاظ سے فترت ہے۔ دوسرا یہ کہ زمین میں یہ انبیاء جن کا ذکر قرآن کریم میں آیا ہے، یہ سب مشرق وسطیٰ کے انبیاء ہیں، جن کا مکان بعثت مشرق وسطیٰ ہے، مڈل ایسٹ۔ یہ سب بابل، فلسطین اور مکہ کے درمیان مبعوث ہوئے ہیں۔ اب آپ جانتے ہیں کہ یہ بہت چھوٹا سا خطہ ہے، مشرق وسطیٰ بہت چھوٹا سا علاقہ ہے، خلیج کے ارد گرد چند ممالک بنتے ہیں، جبکہ دنیا کی بڑی آبادی اس خطے میں نہیں ہے، مشرق وسطیٰ میں نہیں ہے۔ دنیا کی بڑی آبادی اس وقت پہلے درجے پر چائنا ہے جو مشرق وسطیٰ میں نہیں ہے، دوسرے درجے پر ہندوستان ہے۔ خوب اگر پاکستان، بنگلہ دیش، پرانا بر صغیر اگر ملا دیا جائے تو چائنا سے زیادہ بڑی آبادی اس خطے کی بنتی ہے۔ اب یہ مشرق وسطیٰ میں نہیں ہے، یہاں کسی نبی کا آنا ہوا نہیں ہے، اشارہ صراحت کے ساتھ کسی جگہ کہ یہاں ان سرزمینوں پر نبی آئے، نہ نبیوں کے آنے کا اشارہ ہے واضح اور نہ آنے کا اشارہ ہے، یہ بھی نہیں کہیں ثبوت کہ نہیں آئے۔ بعضوں کا خیال ہے کہ یہ بعض شخصیات جن کی پوجا کی جا رہی ہے، جس طرح گوتم بدھ اور دیگر شخصیات، یہ نبی تھے، لوگوں نے پہچانا نہیں، عبادت شروع کر دی۔ خوب ہیں ایسی شخصیات، جس طرح حضرت عیسیٰ نبی تھے، عیسائیوں نے ان کو نعوذ باللہ اللہ یا ابن اللہ کہنا شروع کر دیا، یا جس طرح علی علیہ السلام امام ہیں اور نصیریوں نے اور ملحدین نے، غالیوں نے اللہ کہنا شروع کر دیا، نعوذ باللہ۔ خوب اس طرح سے ہوا ہے، کچھ شخصیات ہدایت کے لیے آئی ہیں اور نادانوں نے انہی کو اللہ سمجھ لیا۔ ممکن ہے ایسا ہوا ہو جیسا بعض کا گمان ہے کہ کنفیوشس یا گوتم بدھ یا اس طرح کی بڑی شخصیات، ان کے بارے میں نبی ہونے کا دعویٰ کیا گیا ہے، یا مثلاً مزدق ایران میں بعض ایسے اس وقت آئے مصلحین، ان کے بارے میں دعویٰ کیا جاتا ہے یہ انبیاء تھے، لیکن کوئی واضح ثبوت موجود نہیں ہے۔ جن انبیاء کا ذکر ہے مشرق وسطیٰ میں ہے، اور زمین کا بڑا حصہ جیسے افریقہ، امریکہ اور ایشیا کا بڑا حصہ، روس، چائنا، ہندوستان، آسٹریلیا
اور یہ سارے علاقے قطبی علاقے مشرق وسطیٰ نہیں ہیں، یہاں کون سے نبی آئے ہیں؟ قرآن کا یہ فرمانا ہے کہ یہ آیت صراحت کے ساتھ کہہ رہی ہے ہم نے ہر امت میں نبی مبعوث کیا ہے، ہر امت میں۔ خوب یہ آیت اس حد تک یقیناً دلالت کرتی ہے کہ رسول کسی نہ کسی صورت میں ہر امت میں ضرور رہا ہے، اللہ کا بھیجا ہوا رسول کسی نہ کسی صورت میں رہا ہے، یا بالواسطہ یا بلا واسطہ۔ اس لیے رسالت کا دائرہ وسیع ہو جاتا ہے جب ہر امت کے اندر رسول ہے، دائرہ اس کا وسیع ہو جاتا ہے۔ وہ رسول جو کتاب لے کر آئے، وہ رسول جو ان کی کتاب کے مبلغ تھے، خود کتاب لے کر نہیں آئے، اور وہ رسول جن کو قرآن عام اصطلاح میں، عام معنی میں رسول کہتے ہیں، جیسے ملائکہ رسول خدا ہیں، اللہ تعالیٰ نے ملائکہ کو رسول کہا ہے، یا بعض جگہوں پر ہوا کو رسول کہا ہے، یا بعض جگہ پر کسی فرشتے کو کہا یہ رسول ہے۔ عربی زبان میں رسول پیغام لے جانے والے کو کہتے ہیں۔ ایک حدیث ہے، خصوصاً مترجمین توجہ کریں، بگاڑے نہیں، دین کو بگاڑ کے نہ پیش کریں مترجمین۔ ایک حدیث ہے، کتب حدیث میں موجود ہے، المسکین رسول اللہ، یہ حدیث ہے، المسکین رسول اللہ۔ ایک مترجم صاحب نے، طالب علم صاحب نے، جن کو تھوڑی سی عربی آتی تھی اور تھوڑی سی فارسی، انہوں نے ترجمہ کیا اس کا، یہ تھوڑی سی اردو، اس حدیث کا یہ ترجمہ کیا کہ رسول اللہ بہت مسکین آدمی تھے۔ یہ نہیں ہے معنی اس کا کہ رسول اللہ مسکین تھے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ مسکین، فقیر، جو آپ کے پاس آتا ہے یا آپ کو ملتا ہے، آپ سے کچھ طلب کرتا ہے یا آپ اس کو کچھ دیتے ہو، یہ خود نہیں آیا، یہ اللہ نے بھیجا ہے، یہ اللہ کا بھیجا ہوا ہے رسول، جسے ارسال کیا گیا ہو، روانہ کیا گیا ہو۔ رسالہ پیغام جو دے کے روانہ کیا گیا ہو، پیغام بھیجا گیا ہو۔ المسکین رسول اللہ، یعنی جو مسکین آپ کو نظر آئے، آپ کے سامنے آئے اور اپنی نیاز مندی کا اظہار کرے، آپ یہ سمجھو اللہ نے بھیجا ہے اس کو۔ بعض ائمہ کی سیرت میں لکھا ہے کہ وہ کسی مسکین کو، فقیر کو جب صدقہ دیتے تھے یا کوئی مدد کرتے تھے، اس کے بعد اپنا ہاتھ چہرے پر، امام تبرکاً اپنا ہاتھ چہرے پر ملتے تھے۔ لوگوں نے پوچھا کہ یہ کیوں کرتے ہیں آپ؟ فقیر کو صدقہ دے کر اپنا ہاتھ چہرے پر ملتے ہیں؟ تو امام نے فرمایا کہ اس لیے کہ یہ شخص رسول خدا ہے، یعنی اللہ کا بھیجا ہوا ہے، خود نہیں آیا۔ یا رسول سے مراد وحی والا رسول نہیں ہے، صاحب کتاب رسول نہیں ہے، یعنی بھیجا گیا، اللہ نے اس کو بھیجا ہے۔ بس رسول عام معنی میں، رسالت عام معنی میں بھی قرآن کریم نے بیان کیا اس کو، یعنی جو بھی حامل پیغام خدا ہو، الذین یبلغون رسالات اللہ، جو بھی اللہ کا پیغام پہنچائیں، ان کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ اللہ کے علاوہ کسی سے ڈرتے نہیں ہیں۔ ہر امت کے اندر ہم نے رسول مبعوث کیا ہے، رسول بھیجا ہے۔ لقد بعثنا فی کل امت رسولا، پس کسی نہ کسی شکل میں، کسی صورت میں، کسی نقش میں اللہ کا بھیجا ہوا ضرور ہر امت میں آئے گا، اللہ کا بھیجا ہوا ضرور آئے گا۔ اب آپ یوں سمجھیں کہ ان اللہ کے بھیجے ہوں میں سے جن پر کتاب نازل نہیں ہوئی، معصوم نہیں تھے، معمولی آدمی تھے، لیکن پیغام چونکہ خدا کا لائے ہیں، اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کا بھیجا ہوا تھا۔ علامہ اقبال بر صغیر میں اللہ کا بھیجا ہوا رسول آیا ہے، کتاب نہیں تھی اس کے پاس، معصوم بھی نہیں تھا، وحی نازل نہیں ہوتی تھی، ایک معمولی خطا کار بشر ہے، اور بقول متدینین کے مذہبیوں کے داڑھی بھی نہیں ہے، داڑھی نہیں ہے، لیکن پیغام اللہ کا ہے۔ جو کچھ کہتا ہے خدا کی بات کرتا ہے، جس پیغام کا حامل ہے وہ اللہ کا پیغام ہے، بس اللہ کا بھیجا ہوا ہے، پیغام خدا کا لے کر آیا ہے۔ یہ شخصیات ہر زمانے میں، ہر امت میں ہیں،
بر صغیر کے مسلمان نہیں کہہ سکتے ہماری طرف کوئی اللہ کا پیغام لے کر نہیں آیا. اقبال لے کر آئے ہیں, اللہ کا پیغام لے کر. لقد بعثنا فی کل امت رسولا, ہم نے ہر امت کے اندر اپنا پیغام پہنچانے والا بھیجا ہے. اس نے کیا کہا؟ اللہ کا بھیجا ہوا اس کی نشانی یہ ہے, اللہ کے بھیجے ہوئے کو آپ ابا کبا اور امامے سے نہ پہچانے, اللہ کے بھیجے ہوئے کو آپ داڑھی اور مونچھ سے نہ پہچانے, اللہ کے بھیجے ہوئے کی ڈگری بھی چیک کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ڈگری کس کی ہے, لکھا ہوا کس کا ہے, دستخط کس کے ہیں. اللہ کے بھیجے ہوئے کو کسی اور معیار پر بھی نہ تولیں, اللہ کے بھیجے ہوئے کو اس کے پیغام سے آپ تولیں کہ پیغام کیا دے رہا ہے. اگر یہ اللہ کا بھیجا ہوا ہے پیغام الہی ہوگا اس کے پاس. اس لیے بہت سارے لوگ انبیاء جب آتے تھے تو ان سے معجزے مانگتے تھے, پیغام نہیں سنتے تھے, کہتے تھے کوئی عجیب و غریب کام کر کے دکھاؤ, اور انبیاء کر دیتے عجیب و غریب کام, پھر اس کے بعد کہتے ٹھیک ہے آپ اللہ کے نبی ہیں. لیکن اگر یہ انوکھا کام نہ کر سکے تو کہتے تھے نہیں آپ اللہ کے نبی نہیں ہیں. لیکن جو صاحب عقل ہیں, صاحب بصیرت ہیں, وہ انبیاء سے معجزے نہیں مانگتے, پیغام سنتے ہیں انبیاء کا. آپ کیا کہہ رہے ہیں, کیا پیغام لائے ہیں؟ انبیاء اپنا پیغام سناتے, وہ تصدیق کرتے کہ یہ اللہ کا پیغام ہے, یہ بشر کا پیغام نہیں ہے, یہ اس کا اپنا پیغام نہیں ہے. اللہ کا پیغام خلاصہ کریں دو حصوں میں نکلتا ہے. ایک حصہ اس اللہ کے پیغام کا یہ ہے ان اعبدوا اللہ, بندگی خدا. ہر امت کے اندر خدا کا فرستادہ وہ ہے جو لوگوں کو آ کر خدا کی بندگی کی طرف بلائے. ان اعبدوا اللہ, بندگی خدا. بندگی خدا کا مطلب صرف یہ نہیں کہ مرسوم عبادتیں کروائے لوگوں سے اور وہ پڑھائے اور سکھائے, نمازیں پڑھو, روزے رکھو, ذکر کرو اور حج کرو, فقط یہ نہیں, بلکہ بندگی خدا تمام عمر اور ہر زندگی کے شعبے میں بندگی خدا. بندگی خدا چند رسومات میں منحصر نہیں, فقط چند احکام میں منحصر نہیں. بندگی خدا اس وقت انسان اپنا سکتا ہے یا بندہ خدا کہلاتا ہے جب اس کی زندگی کی ہر شے خدا کی طرف سے ہو, نظام زندگی اللہ کی طرف سے ہو, نظام سیاست اللہ کا ہو, نظام حکومت اللہ کا ہو, نظام تربیت اللہ کا ہو, نظام تعلیم اللہ کا ہو, نظام معیشت اللہ کا ہو, نظام معاشرت اللہ کا ہو, نظام معاش اللہ کا ہو. ہر نظام جو انسانی زندگی کے لیے ضرورت ہے وہ اللہ کی طرف سے ہو, اور اس نظام سے انسان وابستہ ہو, اس کو کہیں گے یہ بندہ خدا ہے, عبد خدا ہے. جو خدا کے علاوہ کسی اور کے نظام سے مربوط نہ ہو, کسی اور کے نظام کا تابع نہ ہو, یہ عبد خدا ہے. خدا کی بندگی اس وقت مکمل ہوتی ہے جب اس کا دوسرا رکن اس کے ساتھ جوڑ دیا جائے, اور وہ ہے وَاجْتَنِبُ الطَّاغُوتَ. ہر رسول مبعوث اس کا کام یہ ہے کہ لوگوں کو طاغوت سے دور کرے, طاغوت سے ایک جانب لے جائے, ان کو الگ کر دے طاغوت سے تعلق مکمل طور پر توڑ دے ان کا. یہ مبعوث نبی کے فرائض میں سے ہے. لَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ. ہم نے ہر امت کے اندر رسول مبعوث کیا ہے کہ جا کر اس امت سے دو کام کروائے. ایک, اے امت خدا کی بندگی کرو, اور دوسرا وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ, طاغوت سے دوری اختیار کرو, طاغوت سے پہلو توحید اختیار کرو, طاغوت سے دور ہو کر اپنا جانب الگ کر لو, طاغوت کے جانب سے جدا ہو جاؤ, جنب طاغوت میں مت رہو, جانب الگ ہو جاؤ, اپنا رخ الگ کر لو طاغوت سے, تعلق کاٹ لو اپنا طاغوت سے. طاغوت سے توڑنا بعثت کا حصہ ہے. مبعوث نبی و مبعوث رسول و مبعوث شخص یہ کام کر سکتا ہے. جو مبعوث نہیں ہے, مدروس ہے, فقط مدروس
جس نے درس پڑھا ہے. مدرس درس دینے والا، متدرس درس پڑھنے والا، مدروس پڑھا گیا، پڑھایا ہوا، جس کو درس دیا گیا ہو. مدروس جس نے دین کا فقط درس پڑھا ہے، یہ طاغوت کا خادم بن سکتا ہے. آپ تاریخیں اٹھا کے دیکھیں، انبیاء کے زمانے میں درس دین پڑھتے تھے اور طاغوت کے غلام دین پڑھ کر ملازمت کی درخواست دیتے تھے طاغوت کو. ایھا طاغوت، یہ بندہ، یہ فدوی حاضر ہے، قاضی القضات لگاؤ اس کے لیے بھی، اور اس کو اگر کہیں امام لگاؤ اس کے لیے بھی، اس کو کہیں جج بناؤ اس کے لیے بھی، اس کو کہیں اتالیق کسی کا رکھو، استاد رکھو، معلم خانہ رکھو، اس کے لیے بھی یہ حاضر ہے. یہ فدوی دین پڑھ کر آ گیا ہے، قرآن پڑھ کر آ گیا ہے، فقہ پڑھ کر آ گیا ہے، اور تمام احکام شریعت پڑھ کر فدوی حاضر ہے. فدوی کو براہ کرم ملازمت دی جائے، اپنے خانہ زادوں میں شامل کریں. طاغوت کی نگاہ کرم پڑتی ہے اور اس مدروس فدوی کو اپنے حلقہ ملازمت میں لے لیتا ہے. یہ مبعوث نہیں ہے، اس کا کام طاغوت سے جوڑنا ہے، طاغوت کے پہلو میں جانا. فی جنب طاغوت ہے، نہ اجتناب از طاغوت. یہ خود بھی طاغوت کے اندر پاس جا رہا ہے اور لوگوں کو بھی جا کر طاغوت پرستی کی رغبت دلا رہا ہے اور لوگوں کو بھی طاغوت پرست بنا رہا ہے. خداوند تبارک و تعالیٰ نے ہدایت کے لیے دین مقرر کیا، اس دین کے لیے انبیاء و رسل مقرر کیے، اور رسل کو بعثت کے مرحلے سے گزارا. کیوں گزارا؟ اس لیے کہ ماموریت رسل و انبیاء سخت ہے. غیر مبعوث سے یہ رسالت ادا نہیں ہو سکتی. غیر مبعوث انسان اس فریضے سے عہدہ برآ نہیں ہو سکتا، وہ طاغوت پرست بن جاتا ہے اگر مبعوث نہ ہو. ہم تاریخ پڑھ کے دیکھیں، ادیان کی تاریخ، ہر دین کے اندر علماء رہے ہیں جنہوں نے درس پڑھا، اعلیٰ ترین سطح کا درس پڑھا، لیکن طاغوت سے اپنی ناف نہیں کاٹ سکے، اپنی قوم کی ناف نہیں کاٹ سکے، اپنی قوم کو طاغوت کے خلاف نہیں اکسا سکے. کیوں نہیں کر سکے؟ اس لیے کہ مبعوث نہیں تھے. طاغوت کے پہلو میں جگہ بنا لینا، طاغوت کے جنب میں جا کر اپنا مقام و منزلت بنا لینا، طاغوت کے ساتھ تصویریں بنوا لینا، طاغوت کے ساتھ تصویروں کو اپنے لیے اعزاز سمجھنا، طاغوت کے ساتھ روابط و تعلقات کو اپنے لیے شہرت کی وجہ سمجھنا، طاغوت کے ساتھ تعلقات کو اپنی آنے والی نسلوں کے لیے باعث مباحات و فخر، میراث و سرمایہ و ترکہ کر کے چھوڑنا، یہ طاغوت پرست لوگ ہیں. انہوں نے درس سے دین پڑھا ہے طاغوت کی قربت کے لیے. لیکن مبعوث انسان جس کے درس میں یہ دو نقطے شامل ہیں، خدا کی بندگی، طاغوت سے دوری، دونوں کا آپس میں تلازم ہے. طاغوت کی دوری کے بغیر خدا کی بندگی نہیں ہو سکتی، اور خدا کی بندگی طاغوت پرستی کے ساتھ اکٹھی نہیں ہو سکتی. جو طاغوت پرست ہے عبد خدا نہیں ہے، بندہ خدا نہیں ہے، بندہ طاغوت ہے، عبد طاغوت ہے. طاغوت سے دور کرنا بعثت انبیاء کا اہم ہدف ہے. کس طرح سے کہ خود نبی، کسی زمانے کے نبی طاغوت سے متصل نہیں رہے بلکہ طاغوت سے نبرد کی. ایک اسوہ و نمونہ، جس طرح امتوں کے لیے نمونہ بنی اسرائیل ہیں، امتوں کی نجات، امتوں کو نجات دینے والے راہبروں کا اسوہ موسیٰ ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خدا نے مبعوث کیا. ایک نبی کو مبعوث ہونے کے لیے کتنا عرصہ چاہیے؟ کب سے اس کی بعثت شروع ہوتی ہے؟ پیدا ہوتے ہی. جو ہی موسیٰ دنیا میں آئے، مبعوثیت کا عمل، انبعاث کا عمل شروع ہو گیا. اے ماں، تو موسیٰ کو جنم دے سکتی ہے
لیکن طاغوت شکن نہیں بنا سکتی. تیری گود سے جدا ہونا چاہیے موسیٰ، لہٰذا اسے اٹھا تابوت میں رکھ کر یم میں ڈال دے، دریا میں ڈال دے. تیرے پاس رہا یہ طاغوت پرست بن سکتا ہے، یہ طاغوت کا ملازم بن سکتا ہے. کیوں؟ چونکہ جتنے بنی اسرائیل کے لڑکے تھے، بنی اسرائیل کی عورتوں کی گود میں موسیٰ کے رشتہ دار، وہ سارے طاغوت پرست تھے. وہ عورتیں طاغوت کی کنیزیں اور وہ بچے غلام خانہ زاد. اللہ نے فرمایا کہ اس نے بنی اسرائیل کو نجات دینی ہے، طاغوت کو نابود کرنا ہے، تو ماں سے دور ہونا ضروری ہے. مائیں جنم دیں اور پھر اس کے بعد بچے کی بعثت شروع ہو جاتی ہے. پہلا انبعاث ماں سے دوری، پھر اس کے بعد طاغوت کو نزدیک سے دیکھنا، اس کے گھر کے اندر پرورش، اس کے گھر میں پرورش، تاکہ دقیق دیکھ لے طاغوت ہے کیا، اس کے تیور دیکھ لے، اس کا انداز سمجھ جائے. پھر اس کے بعد مصر سے خروج اور ایک کارگاہ میں شرکت، سخت کارگاہ، 10 سال کی کارگاہ شعیب کے زیر سایہ. شعیب نبی جو مربی ہے وہ معلم، جیسے زکریا معلم ہے وہ مربی، لقمان معلم ہے وہ مربی، شعیب معلم ہے وہ مربی. شعیب کا کام ایک شاگرد، بعض نبی خدا نے معلم بنائے ہیں جن کا کام بڑی بڑی کلاسوں کو پڑھانا نہیں ہے، ایک استاد ایک شاگرد کے لیے. مریم کے لیے ایک استاد بنایا، زکریا، ایک ہی شاگرد تھی اس معلم کی، ایک معلم اور ایک متعلم. خوب، نعم المعلم و نعم المتعلمہ. نہ مریم جیسی کوئی شاگرد بنی اور نہ زکریا جیسا کوئی استاد. بعض استاد خدا نے اسی طرح بنائے ہیں. شعیب مربی ہے، مسئول معلم، ایک شاگرد کے لیے بیٹھا ہوا ہے. بوڑھا ہو گیا ہے، بڑھاپا آ گیا، شعیب کی بھویں سفید ہو گئیں اور بیٹھا ہوا ہے. کس لیے؟ اس شاگرد کے انتظار میں کہ جو مصر میں پیدا ہوتا ہے غلاموں کے ہاں، بنی اسرائیل غلام ہیں، غلام خاندان میں یہ نبی پیدا ہوتا ہے، فرعون کی غلامی میں جو خاندان ہے، اور وہاں سے مصر سے اس نے جانا ہے مدین میں، اور اس نبی کے زیر سایہ 10 سال تربیت پانی ہے. یہ بعثت ہے. نبی کو مبعوث کیا جا رہا ہے، مبارز تیار کیا جا رہا ہے، مجاہد کی روح بنائی جا رہی ہے، اس کا ذہن بنایا جا رہا ہے، اس کی شخصیت پروان چڑھائی جا رہی ہے. صرف مدروس نہیں ہے. کس طرح تربیت ہو رہی ہے؟ یوں نہیں ہے کہ کلاسوں پہ کلاسیں ہو رہی ہیں، بلکہ بکریوں کا ریوڑ ہے اور پہاڑی شعیب کی باتیں اور موسیٰ، کوئی بندہ بشر نہیں ہے. ان کے ساتھ موسیٰ نے 10 سال گزارے، واپس آئے، کہا کہ ایک مرحلہ طے ہوا ہے، اب ایک کلاس اور عبد صالح کے پاس، خضر کے پاس، کہ وہ کلاس موسیٰ طے نہیں کر سکے، کارگاہ سے نکال دیا گیا. جو موسیٰ آپ اس کارگاہ کے قابل نہیں ہو، جاؤ، ختم ہو گئی بات، ٹک نہیں سکتے، صبر نہیں ہے، حوصلہ نہیں ہے، استقامت نہیں دکھائی. موسیٰ نے بھی وعدہ کیا ہوا تھا اگر 3 دفعہ میں نے تنگ کیا تو مجھے نکال دینا. تیسرے اعتراض پر خضر نے کہا جاؤ، کارگاہ ختم، موسیٰ جو گھر میں اتنا کافی ہو گیا ہے، ابھی اس سے آگے کے لیے حوصلہ چاہیے، بڑا حوصلہ چاہیے. خوب، یہ موسیٰ تیار ہو رہے ہیں کس کے لیے؟ اذهب الی فرعون انہ طغی. اے موسیٰ رخ کر فرعون کا، کیوں کہ طاغوت ہے، طغیان کیا ہے. اور جتنی پرورش کی تھی، مبعوث کیا تھا، وہ سارے مراحل اسی دن کے لیے تھے. اذهب الی فرعون انہ طغی. کیوں؟ چونکہ ہمارا قانون ہے، لقد بعثنا فی کل امۃ رسولا ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت. اس لیے کہ نبی ہم بھیجتے ہی انہی 2 کاموں کے لیے ہیں، اللہ کی بندگی میں لوگوں کو لے کر آئے اور طاغوت سے لوگوں کو لے کر دور کرے. طاغوت کو لوگوں سے دور کرے اور لوگوں کو طاغوت سے دور کرے. نہ کہ طاغوت سے ہی بجلی منظور کروا کے مسجد کے لیے، طاغوت سے ہی
गैस लगवा ले, तागूत से ही चेक पास करवा ले, तागूत से ही सारे फ़वाइद हासिल करके और फिर कौम पर भी एहसान करे कि देखो मैंने कितनी खिदमत कौम के लिए की है। ना, ये रसूल अल्लाह की तरफ से नहीं है, ये शख्स अल्लाह की तरफ से नहीं है। जो तागूत से मदद लेकर तागूत की हमदर्दी लोगों के दिलों में पैदा करे, फितनाए मिल्लत बैज़ा है इमामत उसकी, जो मुसलमान को सलाती का परस्तार करे। फितनाए मिल्लत बैज़ा है उसकी इमामत व रहबरी, जो मुसलमान को तागूत परस्त बनाए, जो मुसलमान को सुल्तान परस्त बनाए, जो मुसलमान को हुक्मरान परस्त बनाए, जो मुसलमान को बंदगी खुदा से निकल कर अब्दे तागूत बनाए। ये बेसत का एक अहम पहलू कुरान करीम में अल्लाह ताला ने ज़िक्र फरमाया कि हमने हर उम्मत के अंदर रसूल मबऊस किया है जिसके 2 पैगाम हैं, और ये इलाही पैगाम की अलामत है व निशानी है। अज़ीज़ान, रसूलुल्लाह की बेसत से बेसत उम्मत रसूल का आगाज़ हुआ है। वो राह जो रसूलुल्लाह ने शुरू की तय होना बाकी है, मुंतज़िर है वो राह कि उम्मत रसूल उस राह पर आए। उम्मत रसूल की राह में तागूत आड़े आ गए हैं। यहाँ इलाही रहबरों की ज़रूरत है जो उसे तागूतों की राह से दूर करके रसूल की राह पर ले आए कि वो मकसद जो रसूलुल्लाह ने इस उम्मत के मद्देनज़र रखा था वो तय होना बाकी है। और अब अलामात नज़र आ रही हैं, उम्मत रसूल में बेसत का अमल तेज़ तर हो गया है, शुरू हो गया है, जिसकी अलाइम आपको मशरिक़ वस्ता में नज़र आ रही हैं। अगरचे जुनूद शैतान भी भरपूर तैयारी करके मैदान के अंदर हैं, लेकिन उम्मत रसूलुल्लाह भी बेसत के इब्तदाई मरहले में दाखिल हो गई है, और ये मरहला हर उम्मत के अंदर तकरार होना है। ये ना हो कि लुबनान मबऊस हो जाए और पाकिस्तान फ़कत ताली बजाए, इराक़ मबऊस हो जाए, पाकिस्तान फ़कत उनके लिए सलवात पढ़े। पाकिस्तानियों ने अपने आप को मखसूस कर लिया है, जो मैच जीतेगा हमने उसके लिए ताली बजानी है, चूँकि अपना मैच तो है ही नहीं है ना। अज़ीज़ मन, ये काम ठीक है, हम आरज़ू भी करें, दुआ भी करें, ख्वाहिश भी करें, तमन्ना भी करें। जहाँ कहीं उम्मत रसूल में ये मुबारज़ा शुरू है, खुदावंद तबारक व तआला उन्हें कामयाबी और कामरानी अता फ़रमाए। लेकिन ये ताईद व ये हिमायत व ये हमदर्दी उस वक्त जचती है कि जब ये ख़ुद भी बेसत की राह को इंतखाब करें, व मबऊस हों और बंदगी खुदा का सफ़र शुरू करें जो रसूलुल्लाह ने इन्हें बताया था, और तागूत से दूरी इख्तियार करें जिसका हुक्म अम्बिया ने दिया था, जो मकसद बेसत अम्बिया है। आज की गुफ्तगू में तो मतलब बयान हुए हैं। खुदावंद ताला का सूरह नहल में आया 36 में फरमाना है, हमने नबी मबऊस किए 2 कामों के लिए, लोगों को खुदा का बंदा बनाने के लिए, अब्दियत खुदा के लिए, बंदगी खुदा के लिए, और तागूत से दूर करने के लिए। जब तक ये 2 काम नहीं हो जाते, बेसत अम्बिया का मकसद पूरा नहीं हुआ। उस उम्मीद व आरज़ू के साथ कि इंशाअल्लाह बेसत आज यौम बेसत रसूल है, व आज दिन ही इंशाअल्लाह इसकी बरकत से खुदावंद ताला हर ख़ित्ते में व हर मुल्क में व ममलिकत व शहर में उम्मत रसूलुल्लाह को मबऊस होकर तागूत से दूर होने की तौफ़ीक अता फ़रमाए इंशाअल्लाह। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।